کو اپنے معاملات کو مزید پینیٹریٹ کرنے کا موقع مل رہا ہے. ابھی میں آپ کو بتاؤں کہ آج صبح میری بات ہو رہی تھی G20 کے جو کچھ ہیں جو تھنک ٹینکر ہیں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جناب مودی صاحب نے خصوصی طور پر ایک یہ پلان طے کیا ہے کہ وہ G20 کے موقع کے اوپر ڈسکس کریں گے چائنیز پریزیڈنٹ کے ساتھ کہ بھائی پاکستان کی آپ حالات دیکھیں, لوگ سڑکوں پر نکلے ہوئے ہیں, وہاں پہ کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے, حکومت ٹوٹل ناکام ہے, دہشت گردی ہے, آپ کہاں جا رہے ہیں اتنی بڑی آپ کو انویسٹمنٹ لے کے. تو یہ سوال ہی پیدا ہوتا ہے یہ تو ٹوٹل اگینسٹ پاکستان کام ہو رہا ہے, یہ نواز شریف صاحب کو دیکھنا چاہیے. لیکن مجھے لگتا ہے جیسے کہ ابھی اجمل وزیر صاحب کہہ رہے تھے اور رؤف صاحب نے بھی کہا کہ ان کو تو بالکل ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ انہوں نے ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ ہم نے انہوں نے پاکستان کا بیڑا غرق کرنا ہے, انہوں نے ستیاناش کرنا ہے. کیونکہ یہ جو باتیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ تو اس کے لیے کسی قسم کی کوئی راکٹ سائنس کی ضرورت نہیں ہے. بٹ سر آپ نے ایک دفعہ مینشن بھی کیا تھا کہ انہوں نے تو بڑے امریکہ کو اور بھارتی وزیر اعظم کو بھی بڑی یقین دہانیاں کرائی رکھی ہیں, تو پھر کس بات کے پریشرز, اور ساتھ ساتھ آپ کو لگتا ہے پیناما لیکس کا معاملہ جس نے پوری دنیا میں ہلچل مچایا وہ نواز شریف صاحب کے تختے کے لیے کافی خطرناک ثابت ہو سکتا ہے؟ پھر آپ کہتے ہیں کہ یہ جو آپ نے بات کی نا پاکستان بڑی ترقی کر رہا ہے, مجھے ذرا یہ نواز شریف صاحب کے نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں مجھے پاکستان کی ذرا ترقی بتا دیں. میں نے آپ کو پہلے کہا کہ 73 ارب ڈالر آپ لے چکے ہو. اچھا آپ بڑے خوش ہو رہے ہو, قرضے پہ قرضہ آ رہے. اچھا پھر سی پیک کا ٹھیک ہے بہت بڑا پاکستان کی خوشحالی کا, لیکن اس میں بھی تو قرض ہے. یہ رؤف حسن صاحب ذرا مجھے بتائے, یہ اکانومسٹ ہے, ان کو چیزوں کا پتہ ہے, اس میں بھی تو قرض ہے. قرض پہ قرض پاکستان کے اوپر چڑھا رہے ہو, یہ خوشحالی. اور ایک لاہور شہر آپ کو نظر آ رہا ہے. دوسرا مجھے یہ بتا دے کہ بلوچستان, خیبر پختونخوا, وفاق کی جو ذمہ داری ہے, فاٹا اور پھر دوسری گلگت, وہاں پہ کیا کر رہے ہیں ذرا بتاؤ نا. کیوں صرف ایک شہر پہ؟ اور پنجاب کی بھی میں آپ کو بتا دوں, یہ صرف جی ٹی روڈ کچھ اور لاہور, اس کے لیے پنجاب کا بھی اس سے برا حال ہے, خیبر پختونخوا سے اس کے برا حال ہے, وہاں کے غریب لوگوں کا کوئی نہیں پوچھ رہا. نپا ہم ترقی کر رہے ہیں, ہمارے خلاف انٹرنل اور ایکسٹرنل سازشیں ہو رہی ہے. اور پاکستان میں جو نعرے آپ نے ابھی چند دن پہلے سنے اس پہ پاکستانی اسٹیٹ نے کیا کیا ہے مجھے بتائیں نا. اور آپ نے اس پہ بھی کچھ نہیں کرنا, تو اس کا مطلب یہ کہ جو باہر کے ہمارے دشمن ہیں اور اندر ہمارے دشمن ہیں دے آر آن سیم. اور رانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی کشمیر کے الیکشنز میں جواب مل گیا مودی صاحب کا. فیصل محمد صاحب, یہ جو ایکسٹرنل انٹرنل پریشرز کی ہم جو بار بار بات کر رہے ہیں, امریکہ, بھارت, افغانستان سے ہمارے تعلقات اوبویسلی کشیدگی کا شکار ہیں. اب امریکہ ہماری وضاحتیں نہیں ایکسیپٹ کرتا جب ہم بولتے ہیں ہم نے اتنی قربانیاں دی ہیں. اب نواز شریف صاحب اس پورے سیناریو میں ڈو یو تھنک دیٹ ہی ول سیل تھرو دی اسٹارم, طوفان سے نکل آئیں گے باہر؟ دیکھیے جی میں آپ کو بتاؤں کہ اصل میں جیسے پہلے میں نے کہا تھا کہ یہ دوہرا معیار ہے. دیکھیے ابھی رانا ثناء اللہ صاحب فرما رہے تھے کہ ہم نے مودی کو جواب دے دیا. کہاں انہوں نے جواب دے دیا؟ خدا جانے یہ کن لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں. میں عالمی مصالحت کار ہوں, مجھے یہ بات پتہ لگ رہی ہے, آفیشلی بیک چینل سے پتہ لگ رہی ہے کہ وہاں مودی کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ آپ جناب ہماری حکومت کو مضبوط کریں, ہم آپ کو آگے جا کے اگلے اگر انتخابات میں ہم آ جاتے تو ہم آپ کو موسٹ فیوریٹ مشن بنائیں گے. اور میں آج صبح کی بات بتا رہا ہوں, مجھے آج صبح وزارت خارجہ افغانستان کے ذریعے جو بیک چینل میں ہماری میڈیشن ہوتی ہے وہاں پتہ لگا